ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اس میں کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ صرف اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ صفین ہے، جمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، اور صحابہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ۔ ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم یقینی طور پر کسی ایک گروپ میں ہوتے اور ہماری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے، بلکہ انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ بھئی آپ کبھی جنگ صفین، جنگ جمل، جنگ نہروان، اس کے اوپر بھی تذکرہ کریں۔ میں پہلے کر چکا ہوں اور انشاءاللہ کروں گا۔ جنگ صفین کے حوالے سے بس اتنا ہی کہ یہ سن 37 ہجری میں جنگ لڑی گئی۔ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو یہ ایک ہماری تاریخ کا ایک ایسا دردناک پہلو ہے جس کا تذکرہ ضروری ہے، کرنا چاہیے۔ اس میں کئی ہزار صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے۔ تو اب یہ کہ جانبین سے کون حق پہ تھا، کون جو ہے کس نے زیادتی کی، صرف اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو جنگ صفین ہے، جمل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں، اور صحابہ کے جو آپس کے اختلافات ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مشاجرات صحابہ۔ تو مشاجرات صحابہ میں ہمیں اپنی زبانوں کو کنٹرول رکھنا چاہیے۔ ہمیں منصف نہیں بننا چاہیے کہ ہم بیٹھ کے فیصلہ کریں کہ بھئی کون حق پہ تھا، کون باطل تھا اور کیا تھا۔ وہ ان کے آپس کے معاملات تھے، اور اس طریقے سے ہمیں تمام صحابہ کا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے نزدیک جب حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا اختلاف ہوا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ تھی کہ بھئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے قاتلین سے بدلہ لیا جائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ تھی کہ جی آپ پہلے بیعت کریں اور پھر اس کے بعد، تو غالباً جو ہے اکثر علماء یعنی اہل سنت کا نظریہ تو یہ ہے کہ بھئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حق پر تھے اور وہ خلیفۃ المسلمین بھی تھے۔ تو اتنی رائے بس سب کی ہے۔ باقی جانبین میں دونوں طرف صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت اونچا ہے، آپ خلفائے راشدین میں سے ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو اور خلفائے راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو اور اس دوسری طرف حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی صحابی رسول ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر نسبتی ہیں اور جلیل القدر صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بس ایک تاریخی حیثیت ہے، تو اس کو ضرور بتانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ضرور میں اس پہ بھی کبھی گفتگو کروں گا، اور اسی طرح سے جنگ جمل کے حوالے سے بھی۔ تو ہمارے استاد اکثر کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ دیکھو اگر اس زمانے میں ہم ہوتے تو ہم یقینی طور پر کسی ایک گروپ میں ہوتے اور ہماری تلواریں ایک دوسرے کے خلاف چلتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، یعنی ہمارے ہاتھوں کو محفوظ رکھا کہ ہم اس زمانے میں نہیں تھے۔ اور ایک بات تو ہمیں آج اپنی زبانوں کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے۔ تو ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم ان کے درمیان بیٹھ کر فیصلہ کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ قرآن کہتا ہے کہ بھئی وہ ایک امت تھی جو گزر گئی ہے، اور ان کے ساتھ ان کے معاملات ہیں۔ اللہ ان سے سوال پوچھے گا جو انہوں نے عمل کیے، جو ان کے معاملات تھے، اور اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا تمہارے کیے ہوئے اعمال کا کہ بھئی تم نے کیا کیا۔ اور ولا تسألون عما کانوا یعملون، اور جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں تم سے سوال نہیں پوچھا جائے گا۔ تو کل قیامت کے دن مجھ سے تو کوئی نہیں پوچھے گا یہ کہ بھئی کیا ہوا تھا کیا۔ ہاں، کیونکہ میں تو اس زمانے میں نہیں تھا، میں تو صرف تاریخ کو پڑھ کر اور جو روایات ہیں ان کو پڑھ کر ہم ایک نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ تو بس اس کے اندر بھی جو ہے احتیاط کا دامن ساتھ رکھنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو 1400 سال میں ڈسکس کیا گیا۔ تو میں پرسنلی میری رائے یہ ہے کہ ہم آج بیٹھ کے ان معاملات کو سالو نہیں کر سکتے،
اس معاملے کو ہم کیسے سالو کریں. اور جب جتنا اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور جس طریقے سے کیا جائے تو اس کے اندر احتیاط کا پہلو بالکل سامنے رکھنا چاہیے اور ادب احترام کا پہلو سامنے رکھنا چاہیے. اور اس کوشش یہ ہونی چاہیے کہ امت میں تفرقہ نہ پھیلے، امت میں انتشار نہ پھیلے. گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں ان کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس امت کے اندر تفرقہ پھیلایا جائے، انتشار پھیلایا جائے. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں یا میں تو بات ہی اختلافی کرتا ہوں، اور میری تو پہچان ہی یہ ہے کہ میں اختلافی بات کروں، اور لوگ مجھ سے اختلافی بات ہی سننا چاہتے ہیں، لوگ اتفاقی بات سننا ہی نہیں چاہتے. تو جب اس قسم کا نظریہ قائم ہو جائے تو آپ مجھے بتائیں تو پھر کہ انتشار ہی انتشار ہے نا. اب کوئی آپ کے، میں ایک مثال دے رہا ہوں اس کے بعد کال لیتا ہوں، کہ آپ کے خاندان میں کوئی ایک فرد ہو اور جو بیٹھ کر صرف یہ کہتا ہو کہ بھئی میرے چچا اور میرے والد میں، تمہارے چچا اور میرے والد میں یہ جھگڑا ہوتا تھا، ہمارے بڑوں میں یہ مسائل تھے، ہمارے بڑے لڑتے تھے، ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے بڑے وہ تھے، ہمارے بڑے. تو سوال یہ ہوگا بھائی تو ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا تم ہر وقت جو ہے وہ یہی لے کے بیٹھ رہے؟ تو تم کیا کر رہے ہو، میں کیا کر رہا ہوں، میرا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ تو یہ بھی دیکھنا ہے نا. اب یہ بیٹھ کے 1400 سال کے بعد بیٹھ کے میں اور آپ بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کریں گے، کیسے حل کریں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. جو فیصلہ علماء نے، ہمارے اکابرین نے کر دیا وہی بالکل بہتر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے.